ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے، یہ دونوں ہیں، بچپن میں دونوں کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ابو بکر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، 2.5 سال کی عمر کا فرق ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے اور حضور پاک کی دنیا میں میلاد پر خوشی منانے والا بھی ہے، خرچ کرنے والا بھی ہے۔ مال خرچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے میلاد پہ تو ابو جہل نے مال بھی خرچ کیا ہے۔ سویبہ نامی باندھی ہیں، بعد میں ان کا دودھ پینے کی روایت بھی آتی ہے رسالت مآب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس باندھی کو ابو لہب اس خوشی میں آزاد کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا۔ لیکن کیا بات ہے، ابو لہب مال بھی خرچ کر رہا ہے، اعتقتو کی کہہ کر ایک مقام بھی لے رہا ہے، نام بھی بنا رہا ہے معاشرے میں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ چچا ہونے کے باوجود یہ بندہ رگڑا گیا ہے۔ قرآن نے بائی نیم ود فیملی اس پر لعنت کی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہہ کہ ود فیملی اس کو جہنمی کہا ہے۔ وجہ کوئی بدصورت بھی نہیں تھا، بڑا خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد العزا ہے۔ یہ عبد العزا کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ ہمارے معاشرے میں کسی کی خوبصورتی بتانی ہو تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ چند ٹکڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں چاندر دا ٹکڑا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے آپ کی اور ہماری سرائکی میں، تو ہم چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عرب کا قدیم معاشرہ کسی کی حسن کو بیان کرنے کے لیے آگ کے شعلے سے تشبیہ دیتا تھا۔ ابو لہب یہ تو آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت اور چمکتا ہوا ہے، یوں کہہ دیں، پھر بھی جہنمی بنے، اس کا مال بھی ختم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، کیا وجہ ہے بھائی اس کی وجہ یہ ہے، یہ آمد پہ خوش ہوا تھا، مقصد آمد کو ابو لہب نے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ بے ایمان تھا جب رسالت مآب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ، دعوت الدین اور شریعت اسلامیہ کی طرف، اسلام، دین، مذہب، ایمان، احسان، قرآن کی طرف بلانے کا اعلان فرمایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے حضور پاک نے دعوت ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ زمین کی طرف گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا وہ یہی ابو لہب تھا۔ رحیم یار خان کے غیوروں، مجھے ایک بات بتانا، جب سگا چچا جو مال خرچ کرتا ہے بچپنے میں اپنے بھتیجے پر، وہ چچا جب مارنے پہ تل جائے برسر چوک، غیر چھوڑے گا؟ جب لڑائی ہو کسی کی اور چچا مارنے لگ جائے، غیر چھوڑیں گے؟ تو یہ وہ بے ایمان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ طیبہ کا جو حضور پاک کی آمد کا مقصد ہے اس کا انکار کر دیا، اور ایک جملہ بولا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ میری زبان میں تو جرت نہیں ہے میں اس کا ماحق کو ترجمہ کر پاؤں جو اس نے کتنی بڑی بے ایمانی کی۔ جواب میں رب نے تبت یدا ابی لہب و تب اتارا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بے ایمان تو رسول اللہ کے لیے جملہ کہتے ہیں، کہا ایک نہیں دونوں ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا تو نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ سیصلی نارا ذات لہب، پھر انتظار کر، ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اس آگ کے لیے، ذات لہب، تجھے ابو لہب کہتے ہیں، وہ ذات لہب، بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ ہے جو تجھے وہاں ڈالا جائے گا۔ اکیلے؟ جی نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی، جو ان کے گناہوں میں اس کی بیوی ساتھ ام جمیل شریک ہے، وہ بھی۔ اچھا، کہا جی ہاں، انہیں ڈالا جائے گا۔ اور سنیں، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور خالی ڈالا نہیں جائے گا بلکہ اس عورت کی گردن میں رسی لٹکائی جائے گی، یعنی ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، جب تک مرے نہیں اور پھر دوبارہ زندہ، پھر مرے نہیں پھر دوبارہ زندہ، یوں پھانسی دی جائے گی۔ یہ یہ جو ہے نا آخرت کا معاملہ ہوگا اس طرح اس کے ساتھ۔ کیوں؟ اس نے آمد کا انکار کیا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو آمد کے انکار، آمد کے ساتھ مقصد کے انکار پر یہ سزا ملی۔ لیکن ایک ابو بکر ہے جس نے آمد کو بھی مانا ہے، مقصد آمد کو بھی مانا ہے، میلاد کو بھی مانا ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی مانا ہے کہ حضور کیوں آئے۔ رسالت مآب نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابو بکر نے تن من دھن لٹا دیا۔ ابو بکر نے کسی موقع پر یہ کیوں ہے کا سوال اللہ کے رسول سے نہیں کیا، ہر موقع پر تسلیم، آمنا و صدقنا،
اور میرے دوستو ابو بکر کی جتنی قربانیاں ہیں نا ان میں ایک قربانی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سینوں پر اولاد ہے نا، جس سینوں میں باپ والا دل ہے نا اور ان کی بیٹیاں ہیں، ذرا وہ سنیں. شاید جوانوں کو اس کی غیرت اتنی سمجھ نہ آئے، اور جو ایک جوان بچی کا باپ ہے نا ذرا وہ سمجھے. ہجرت کی رات ابو بکر کے پورے گھر کو پتا تھا حضور پاک کہاں جا رہے ہیں، یہ پتا تھا. 3 دن جو حضور غار میں رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں ابو بکر کی فیملی رسول اللہ کے لیے دودھ پہنچاتے رہی. عبداللہ بن ابی بکر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریوں کا دودھ حضور پاک ابو بکر کا یہ بیٹا لاتا تھا. اور ابو بکر پوری ترتیب سے آئے تھے کہ جب بیٹا یہ دودھ لے کر آئے گا تو کیسے آئے گا. تو جب بیٹا دودھ لینے آئے گا تو پیچھے تو پاؤں کے نشانات پہ کافر پہنچ آئیں گے. ترتیب بنائی تھی. عامر بن فہیرہ کو کہا تھا جو ان کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، کہ بیٹا عبداللہ آگے جائے گا اور تو پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کر چراتے چراتے آئے گا تاکہ وہ پاؤں کے نشانات بھی مٹتے آئیں. یہ ابو بکر کی ترتیب تھی. یوں غلاموں تک پتہ تھا، مجال کہ کسی نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، عبداللہ بن زبیر کی اماں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ سے 27 سال عمر میں بڑی ہیں. حضرت اسماء، ان کو پتہ تھا. ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں کہ ان کے 2 ازار بند ہیں. 2 ازار بند کیسے ہیں؟ ازار بند تو ایک ہوتا ہے. جب حضور پاک کو اور ابو بکر کے سامان کو جو راستے کا زاد سفر تھا یہ بند کرنے لگی تو باندھنے کی ضرورت پڑی، اور کوئی چیز باندھنے کے نہ ملی تو اپنے ازار کو نکالا اور اس کو 2 حصے کیا. ایک سے عزت محفوظ رکھی، ایک سے حضور پاک کا سامان محفوظ رکھا. ذات النطاقین، 2 ازار بند والی خاتون، ان کو لقب ملا. انہیں پتا تھا کہاں گئے، پر اس نے ظلم سہ کر بھی نہیں بتایا. وہ قربانی کیا ہے اب سنیں. ابو جہل جب آیا نا کھوجی کو لے کر، اس نے پاؤں دیکھے تو دوسرے پاؤں تو حضرت ابو بکر کے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر کے گھر آیا اور حضرت اسماء ملی. کہاں ہے تیرا ابا؟ ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں تھا، مکہ کا بےمان اعظم تھا. اس کے تحت اس کی پولیس تھی، پوری ترتیب تھی، اس کی پوری فورس تھی اس زمانے کی، اور بڑا خود کو 30 31 32 33 مارخان کہلانے والا تھا. کوئی عام بندہ نہیں تھا، سردار تھا قوم کا. کہاں ہے تیرا ابا؟ اس بچی نے نہیں بتایا. جواب کیا تھا؟ میرا ابا چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا ہے. ایسا نہیں بتایا کہاں. اس بےمان نے تھپڑ مارا حضرت اسماء کے چہرے پر. مجھے بتاؤ جن کے سینے میں باپ والا دل ہے، جب جوان بیٹی کو تھپڑ پڑے تو باپ کے سینے پر کیا گزرے گی؟ مجھے غیرت سے جواب دینا. یہ ابو بکر کی قربانی کم ہے. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر نعوذ باللہ کوئی کسی اور جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ یار ہون تے تیرے دھیاں کوئی مار لگن پہ گئی ہے، تو حال بھی اندہ ساتھ رہتی کھڑے. اب تو تیری بیٹیوں پر بھی حملہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر بھی حضور پاک کا ساتھ دے کر ٹھہرا. لیکن مجال کے ابو بکر کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا. یہ ابو بکر ہے. اس نے یوں مقصد کو پہچانا تو قرآن کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. کیا مطلب؟ کہ الذی، ابو بکر وہ ہے، یؤتی مالہ، جو اپنا مال حضور پہ لگاتا ہے. کیوں؟ نام بنے، نمود بنے، واہ واہ ہو، جے کارو میری. کہ جی نہیں، یتزکا، یہ اس لیے مال لگاتا ہے کہ اللہ کے ہاں خود کو پاکیزہ شمار کرا سکے. سوال اٹھتا ہے اچھا شاید اسی لیے مال لگاتا ہوگا. حضور پاک نے بھی اس پر کچھ خرچ کیا، یا بنو ہاشم نے کچھ خرچ کیا، خرچ کا بدلہ دے رہے ہیں. رب نے جواب دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس کے اوپر کسی نے مال نہیں لگایا کہ اس کا بدلہ دے رہا ہے. لِأَحَدٍ، جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ میں اللہ نے اپنی توحید بیان کرتے فرمایا میرے جیسا کوئی نہیں. احد، یہاں بھی لفظ احد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ. ابو بکر پر بھی احسان کرنے والا ان لوگوں میں کوئی نہیں ہے، یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اللہ کی رضا مندی کا متلاشی ہے.
अच्छा, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, आगे लफ्ज़ सुनना, वला सौफ यरदा, इस आयत से अगली सूरत वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ये वला सौफ यरदा कभी मिलाएं। रिसालत माब को रब ने फरमाया, आप परेशान क्यों होते हैं? वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और अबू बकर के लिए फरमाया वला सौफ यरदा, अबू बकर तू परेशान क्यों होता है, तुझसे भी तेरा रब राजी हो जाएगा। थोड़े से अल्फाज रसूलुल्लाह के लिए आयत में जायद है, अबू बकर के लिए अल्फाज कम है, मतलब दोनों का एक ही है। तो मेरे दोस्तों, ये अबू बकर है जो मकसद मीलाद मुस्तफ़ा को भी पहचान गया और दुनिया में मकाम इतना बड़ा लिया, इतना बड़ा लिया, इतना बड़ा लिया कि रिसालत माब ने दुनिया में फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। ये अरहम इसमें तफजील है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं है। फरमाया पूरी उम्मत के लिए कह रहा हूं, तराजू लगाओ, एक पलड़े में पूरी उम्मत के तमाम फुक़हा, उलमा, अत्क़िया, असफ़िया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इन तमाम की रहमत, करम नवाजी, शफकत, नरम मिजाजी को एक पलड़े में रख दो, पूरी उम्मत की, और अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर दूसरे पलड़े में सिर्फ अबू बकर की रहम मिजाजी रख लें, अबू बकर सब पे भारी हो जाएगा। ये मकाम अबू बकर ले गया, क्यों? उसकी वजह इसने मकसद को पहचाना, रसूलुल्लाह पे जान निछावर की, खलवत और जलवत में हुजूर का साथी बना, खलवत में सिद्दीक तो जलवत में सिद्दीक तो खलवत में सिद्दीका दी, किसी मौके पे हुजूर को तन्हा नहीं छोड़ा। बल्कि मैं अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़ीम मुजाहिद रहमहुल्लाह की ज़ुबानी कहूँ, फरमाया करते थे अबू बकर रसूलुल्लाह का वो पहरादार है जिसका पहरा गार से शुरू हुआ मज़ार तक कायम है, मज़ार से लेकर हौज़ कौसर तक चल रहेगा। ये अबू बकर है, ये मकसद को पहचान गया और कामयाब हो गया।